سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی الجود والکرم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی الف مرہ اللہم صل علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم اما بعد انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث مروی ہے. اس حدیث کا مفہوم کچھ اس طرح ہے. حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر تھے. تمام صحابہ موجود تھے مجلس کے اندر. تو اچانک آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم جنتی کو دیکھنا چاہتے ہو؟ اگر چاہتے ہو تو جو شخص اب آئے گا اس کو دیکھ لینا، وہ جنتی ہے. آتے ہیں صحابہ سارے بڑے مشتاق ہوئے، اشتیاق بڑھا. سبحان اللہ، آج تو کسی جنتی کی زیارت ہوگی، کہاں سے جنتی آ رہا ہے؟ تو ہم بڑے ہوش سنبھال کر بیٹھ گئے اور انتظار کرنے لگے. اب جو بھی شخص آئے گا وہ جنتی ہوگا، دیکھتے ہیں کون آتا ہے. تھوڑی دیر میں دیکھا ایک انصاری صحابی تھے جو تشریف لا رہے تھے. بڑے سادہ تازہ وضو کر کے آپ تشریف لا رہے تھے. آپ کے وضو کے پانی کے جو قطرے تھے آپ کی داڑھی مبارک سے ٹپک رہے تھے اور بائیں ہاتھ میں لوٹا تھا جس سے وضو کیا تھا. تمام صحابہ جو ان کو دیکھنے لگے کہ بہت بڑی بشارت دی تھی نبی. ان کو کچھ علم ہی نہیں تھا. تو محفل تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، تمام صحابہ موجود تھے. تو ظاہر تو ادب کی بڑی اونچی محفل تھی. اس میں نہ کسی کی آواز نہ کسی کی جرت، نگاہیں اوپر نہیں اٹھتی تھیں، گردنیں جھکائے بیٹھ رہتے تھے تمام صحابہ. حدیث میں آتا ہے کہ ایسے بیٹھتے تھے صحابہ نبی کریم سامنے کہ ان کے گردنوں پر اگر کوئی پرندہ بھی بیٹھ جائے تو ان کو پتہ نہ چلے. سمجھے ایسی خاموش، بالکل جان دل کے نہیں ایسے انسان بیٹھے ہیں. اس قدر بادب بیٹھتے تھے. تو جب دیکھا تو صحابی تشریف لائے اور خاموش تھی مجلس، بیٹھ گئے. نبی ایک ارشادات جاری رہے، فرمودات پیش کرتے رہے، بیٹھے رہے مجلس میں. تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد پھر خاموشی سے اٹھے اور واپس چلے گئے. مجلس ختم ہوئی. فرماتے ہیں کہ دوسرے دن پھر ہم اس طرح حاضر تھے آپ کی محفل میں صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ نے پھر تھوڑی دیر کے بعد ارشاد فرمایا کہ کیا تم جنتی کو دیکھنا چاہتے ہو؟ اب جو شخص آئے گا تو اس کو دیکھ لینا، وہ جنتی ہے. ہم پھر دیکھتے ہیں کہ آج کون آتا ہے. انس روایت فرماتے ہیں حدیث میں کہ دیکھتے ہیں کون سا جنتی آتا ہے.
مشتاق تھے، اشتیاق میں بیٹھے تھے. تھوڑے دیر کے بعد دیکھا وہی صحابی، انصاری صحابی جو تھے، اسی حالت میں وضو کر کے پانی ٹپکتا ہوا بائیں ہاتھ میں لوٹا، اسی حالت کے اندر تشریف لے آئے. بیٹھ گئے اسی طرح جیسے پہلے روز بیٹھے تھے، مجلس میں بیٹھے رہے کچھ دیر. اس کے بعد خاموشی کے ساتھ پھر چلے گئے. تیسرا دن ہوا، پھر اسی طرح نبی پاک کی محفل، پھر تمام صحابہ موجود، کسی کو اس بات کا خیال بھی نہیں تھا. تو پھر ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوا کہ کسی نے جنتی کو دیکھنا ہے، جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے، اگر چاہتا ہے تو ابھی ایک شخص آئے گا، اس کو دیکھ لینا، وہ جنتی ہے. تو پھر صحابہ نے سوچا کہ آج دیکھیں کون آتا ہے. خیال بھی نہیں کہ بھی آدمی وہی ہوں گے دوبارہ. تھوڑی دیر کے بعد دیکھا تو پھر وہی صحابی، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، کیا صحابی ہوں گے آپ سوچیں. 3 دن متواتر بشارتیں دی گئی کہ جنتی ہے. اور ہو سکتا ہے یہ بھی مجلس میں ایسا ہو کہ پہلی مجلس میں کچھ اور لوگ ہوں، دوسری مجلس میں اور زیادہ ہو گئے، اس کے بعد کوئی اور زیادہ ہو گئے، تو گویا پورے مجالس کے اندر اس صحابہ کو بتا دیا کہ یہ جنتی صحابی ہے. کتنا بڑا درجہ ہوگا اس صحابی کا، دیکھیں آپ. واقعی کیا خوبصورت حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر صحابی جو ہے اس چمکتا ہوا ستارہ ہے. جس صحابی کی نقل کرو تو الحمدللہ بیڑا پار ہے. ہر صحابی ایسا ہے الحمدللہ. کسی صحابی کے دامن کو انسان پکڑ لے. تو تیسرے دن بھی یہی بشارت. اب یہ جب بشارت ہوئی صحابی کی تو اسی طرح پھر خاموشی سے اٹھے، مجلس ختم ہونے لگی. اب جو اس میں ایک صحابی تھے عبداللہ بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمام صحابیوں سے انہوں نے جرأت کی. ان کے دل میں خیال آیا، تو میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تصرف تھا، ان پر تصرف سمجھتے ہیں، توجہ تھی، اور ان کو اس توجہ کے ذریعے بھیجا گیا تاکہ آگے مضمون ہم لوگوں تک پہنچے. صفوی صحابی اٹھے اور جس وقت محفل سے چلے تو آپ ان کے پیچھے پیچھے چل پڑے. بہت بڑے صحابی تھے عبداللہ بن سعد. تو السلام علیکم کہتے ہیں، میں نے ایک عرض کرنی ہے آپ سے. جی فرمائے. تو انہوں نے کچھ بہانے ایسے بنائے اور کچھ ایسے بات کی کہ بس میں مجبور ہوں، یا ایسے حالات ہے یا کوئی گھر میں یا ایسے کچھ کرا کے مجھے 3 دن باہر رہنا ہے، گھر نہیں جا سکتا. بس سوچ رہا ہوں کیا کروں، کہاں جاؤں. کوئی آپ کے پاس ہے کوئی گنجائش 3 دن میں رہ سکوں، 3 دن راتیں؟ تو کہنا ہاں ضرور تشریف لائیں، بسم اللہ، آج قریب خانے پہ رہ سکتے ہیں آرام سے. تو وہ صحابی جو تھے چل پڑے. اب مقصد جو تھا ان صحابی کا وہ یہ تھا کہ یہ جو جنتی ہوئے ہیں اور اتنی زبردست اعلانات ہو گئے ان کے، آخر یہ کرتے کیا تھے؟ تجسس ہو گیا پورے صحابیوں کو. تو قدم انہوں نے اٹھا لی کہ دیکھو تو صحیح بھائی کیا عمل ہے کہ جو اتنا اعلان ہو گیا ان کے بارے میں، ہم بھی ماشاءاللہ کرتے تو ہم بھی تھوڑا بہت کچھ ہیں، صحابی تھے سارے. تو ان کو نہیں بتایا یہ معاملہ ایسا. اب وہ گئے 3 دن راتیں. یہاں ایک عجیب بات چلتی ہے کہ جب سنت ہے نا یہ بن جائے گی کہ کسی شخص کے ساتھ آپ نے تعلق کو پیدا کرنے ہو اور اس کو پہچاننا ہو تو یہ حدیث بتاتی ہے کہ اس شخص کے ساتھ 3 دن 3 راتیں گزار لیں. بڑی دعوت ہے اس حدیث کے اندر. دیکھیں اب دنیا میں تو ہوتی ایسے ہی ہے، دھوکے باز ہے، اس کے ساتھ بزنس شروع کرنا ہے، اس کے بعد کاروبار کرنا ہے، یا اس کے ساتھ میں نے کچھ رائی تعلق رکھنا ہے، یا اس بارے میں لوگ بڑے بڑے القابات ہیں ہم بھی دیکھیں. تو اس کے لیے احتیاط اور احتیاط پھر احتیاط. حدیث سامنے ہے کہ اتنی بھی احتیاط میں سب سے بہترین چیز ہے کہ اپنے عقل کے گھوڑے نہ دوڑائیں، لوگوں سے اس کے بارے میں نہ پوچھیں، یا لوگوں کی باتوں پہ اتنا اعتبار نہ کریں. ایک بہترین راستہ سنت نے بتا دیا ایک صحابی کے ذریعے، چپ کر کے 3 دن 3 راتیں اس کے ساتھ لگ جاؤ.
کٹھا چٹا اللہ پاک سامنے پیش کر دے گا اس آدمی کی عادات، خصلتیں، گفتگو. پتہ نہیں اس میں کوئی عجیب حکمت ہوگی اللہ پاک کی. صحابی نے جو راستہ بتایا 3 دن مانگے انہوں نے، 3 دن اور 3 کیسا راستہ کھلتا ہے الحمدللہ. تو صحابی چلے گئے. تو وہ جو صحابی تھے تو سادہ آدمی تھے انصاری. ان کو بیچاروں کا دھندا جو تھا وہ کھیتی باڑی تھا، باغ تھا. وہ کھیتی باڑی کرنا بڑا آپ کو پتہ ہے محنتی کام ہوتا ہے. جی سب کچھ کرنا، کاشت وغیرہ کرنا. تھک جاتے تھے، سارا دن کام کرتے تھے. آبزرو کرتے رہے کہ بھی کیا کرتا ہے آدمی. اب انہوں نے دیکھا کہ بھی کام کیا ہے اس شخص کا. اب انہوں نے دیکھا پہلی چیز کہ لگے ہوئے کام پر، کھیت میں جو ان کی کھیتی باڑی تھی مستقل سے کام کر رہے ہیں. اپلائی کرتے ہیں اپنی زندگی کے اوپر. جنتی بننا ہی نہیں بننا، بننا ہے. جس نے بننا ہے ہاتھ کھڑا کرے نا ذرا. تو آج ان باتوں پہ عمل کرنا ہی پڑے گا. تو اس لیے تو باتیں ہو رہی ہیں. یہ حدیث پہنچی بھی تو میں نے کہا تھا کہ اللہ کے نبی سارے صحابی بیٹھے تھے، ان کو کیوں اٹھا دیا مجلس سے پیچھے لگا دیا؟ کیا ضرورت تھی؟ یہ شیخ کا تصرف تھا ماشاءاللہ. جب کام لینا چاہا اللہ کے نبی نے تو ان پہ تصرف کیا، توجہ کی. وہ اس اہل تھے وہ صحابی. انہوں نے ذوق پیدا کیا اور چل پڑے تاکہ ہم لوگوں کا بھی کام بن جائے. عقل مند لوگ جو ہیں ان چیزوں کو پکڑتے ہیں اور اپنی زندگی کو بناتے ہیں. یہ جو باتیں ہیں، یہ جو نصیحتیں ہم تک پہنچتی ہیں، یہ کس سے کہانی تو نہیں نا بھائی. یہ جو وقت ہمیں ملا ہے، ہم جو بیٹھے ہیں، ہم جو آئے ہیں، اللہ نے صحت دی ہے، عقل دی ہے، کسی نے مجبور نہیں کیا. تو کس لیے آئے ہیں؟ حلوہ پڑاؤ کھانے، کوئی اور بات سننے، مجھے دیکھنے نہیں. اللہ نے کرم فرمایا ہے کہ کوئی بات ہم تک ایسی پہنچ جائے کہ الحمدللہ ہم دوزخ سے دور ہو جائیں، جنت کے قریب ہو جائیں. بس معاملہ اتنا ہے. جو لوگ اس شعور کے ساتھ ان مجالس میں، ان محفل میں، ایسی محفلوں میں بیٹھتے ہیں جہاں اللہ اللہ کا ذکر ہو، قرآن پڑھا جائے، حدیثیں پڑھی جائیں، اور یہ سوچ کر بیٹھے سنیں عورت اور مرد کہ آج ہم جو بات سنیں گے الحمدللہ یہ ہم تک رب کریم پہنچا رہا ہے، اور یقیناً اس پہ ہم نے عمل کرنا ہے. عمل کرنا ہے. اتنی بڑی بشارت جو دی گئی ان صحابی کو اور یہ پہنچی ہم تک، تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ عالمین تھے. تا قیامت تک کے مومنین کے لیے فرمایا کہ یہ جو عمل جو انہوں نے کیا ہے، اگر تم یہ عمل کرو تو یقیناً یہ بشارت میری تمہارے ساتھ بھی ہے کہ تم بھی جنتی. دروازے کھول دیے، دروازے کھول دیے. اگر آپ ہم کو یہ قصہ سے ہم حدیث پڑھ رہے ہیں، بس اس صحابی کا قصہ ہے اور اس کو چلے جائیں، یہ سٹائل ہی نہیں ہے، یہ انداز ہی نہیں ہے، نہ قرآن کا نہ حدیث کا. کسی بھی صحابی کی زندگی جو ہم تک پہنچتی ہے، ان کی جو معارف کی باتیں جو پہنچتی ہیں، کس سے کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک وہ چیز ہے کہ باشعور لوگ، عقل مند لوگ، اللہ کا خوف رکھنے والے لوگ، موت کا یقین رکھنے والے لوگ، ان کے لیے شمع بن جاتی ہے، اور شمع اس روشنی کے اندر چلنا شروع ہو جاتے ہیں. صرف بات اتنی ہے دوست. تو اس کو الحمدللہ جو سمجھ جاتے ہیں ان کی قسمتیں بدل جاتی ہیں. یہی تو باتیں ہیں، اور کون سی باتیں ہیں؟ دین کی بات ہے. تو پہلی بات جو بتا رہے ہیں غور سے سنیں جنتی بننے کے لیے. کہتے ہیں سب سے پہلی چیز جو میں نے دیکھی کہ جو کام کرتے تھے، آپ بھی کام کرتے ہیں، دکان پہ جاتے ہیں، ٹیکسی چلاتے ہیں، جو بھی کاروبار کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، بزنس چلاتے ہیں، سب کام کرتے ہیں نا. تو بتایا جو اس صحابی میں پہلی چیز دیکھی جنتی کے، جو ان کو بتایا کہ جو بات وہ سنیں گے وہ بات عین ایسی ہوگی، ان کے ذہن میں جو آئے گی نا پہلے گرد جو کرے گی بات، وہ بات وہ ہوگی، یہی وہ بات ہے جس کو نبی اکرم بتانا چاہتے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بھی ایک چیز ہوتی ہے کہ جس چیز کا دل پہ ایک دم القا ہو جائے، کسی بات کا ایک دم، جس کوئی بات کا ایک دم دل پہ القا ہو جائے کہ یہ بات وہ ہے، تو پھر وہی بات ہوتی ہے جو اصل بات ہوتی ہے. تو ان کے ذہن میں، ان کے قلب کے اوپر جو چیز اتر رہی تھی، اس چیز واقعے کے ساتھ جو پہلی چیز تھی، وہی اسکیچ تھا، وہی میپ تھا، وہی روڈ میپ تھا جو ہمیں جنت تک لے جا سکتا تھا. تو سب سے پہلی بات انہوں نے اس عمل میں جو دیکھی ان کی، اس میں پہلے میں پہلا عمل تو دیکھوں کیا کرتے ہیں. تو پورے دن میں پہلا عمل جو ان کو نظر آیا وہ یہ تھا، اللہ اکبر، کہ بھائی مستعد سے کام کر رہے ہیں، اپنا لگے ہوئے ہیں، اور ایک دم جو اذان ہوئی تو سب کام کو وہیں چھوڑ دیا. اسی حالت میں جو کچھ بھی تھا اسی وقت چھوڑ کے فوراً وضو کیا، تازہ وضو کیا، اور بڑی
بہت ہی محبت کے ساتھ جماعت کی طرف بھاگے اور جماعت کے ساتھ نماز کو ادا کیا. صحابی نے ایک نقطہ نوٹ کر لیا، جو جنتی بنا چاہے گا اس کا یہ فعل ہو جائے گا زندگی کے اندر. یہ فعل اگر جنتی کا پہلا راستہ دروازہ کھلتا ہے وہ کس سے کھلا؟ مجھے بولو، نماز سے کھلتا ہے. اور یہ نہیں کہ ہم تو یہ کام کر رہے ہیں، تو جناب روٹی پکا رہے ہیں، ہم تو سالن پکا رہے ہیں، ہم تو بچوں کو چھوڑنے جا رہے ہیں، عورتوں کے بعد مرد جناب فلاں کر رہے تھے. اس میں یہ مجبوریاں ہیں ہی نہیں. جہاں مجبوری رکھتے ہیں اللہ کریم ان کو پتا ہے میرے بندے ہیں، جہاں مجبوری لگتے ہیں وہ آرڈر نہیں دیا. اللہ نے کسی میں مجبوری نہیں کیا، کسی چیز میں نہیں کیا. زندگی اٹھا کے دیکھیں، سارا سال روزے رکھ دیتے، 24 گھنٹے کا روزہ رکھ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بھی ہمیں شریعت اور قانون دیا ہے کسی مجبوری کے تحت نہیں دیا، بلکہ وہ عبادت اتنی لذیذ ہوتی ہے کہ اس کے بعد انسان کو آرام ہی نہیں آتا، اس کے بغیر آرام ہی نہیں آتا. مجھے بتائیں، جو عادی ہوگا اس چیز کا، جس میں محبت پیدا ہو چکی ہوگی کہ میں نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے، تو اس کے لیے نہ فجر مشکل ہے، نہ عشاء مشکل ہے، نہ ظہر مشکل ہے، نہ عصر مشکل ہے، اور نہ ہی کسی کام کو چھوڑنا مشکل ہے. نہ ہی کسی کام کو چھوڑنا مشکل ہے، بلکہ کیا ہے کہ خود اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی اس کے لیے آسائش اور رحمتیں پیدا فرما دیتے ہیں، راستوں کو کھول دیتے ہیں، راستے آسان فرما دیتے ہیں. پہلی ہم کر کے بیٹھ جائیں گے، بڑا مشکل کام ہے، ہم نہیں کر سکتے. میرے بھائیو، جنت آسان چیز نہیں ہے، اللہ تک پہنچنا کوئی آسان چیز نہیں ہے. اس لیے تو کچھ تو کرنا ہی پڑتا ہے، آدمی کو ہمت کرنی ہی پڑتی ہے، قدم بڑھانا ہی پڑتا ہے. تو پہلی چیز یہ ہے، وہ جھوٹے ہیں لوگ، وہ جھوٹا ہے مرد، وہ جھوٹی عورت، کہ جو اس حدیث کو سننے کے بعد اس فعل کے بغیر کہہ کہ میں جنتی ہوں، یہ ناممکن ہے بات. ایک شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے. اس فعل کو آدمی نہ کرے، نماز کا ٹائم ہو رہا ہو، انسان وقت ٹال رہا ہو، نماز کا ٹائم رہا ہو اور وہ مجبوری ظاہر کر رہا ہو، عورت ہو یا مرد ہو، کسی حال کے اندر بھی. ہاں، شریف کتاب اٹھا کے دیکھیں، پورا فقہ ہمیں اللہ نے دیا ہے کہ کہاں کہاں پر اللہ پاک نے عذرات دی ہیں، کہاں کہاں کس طرح اللہ نے بتایا ہے، اس پر آپ دیکھ سکتے. لیکن اپنے ذہن سے نہ کر لیں کہ نہیں یہ ہے تو یہ اس لیے یہ ہو سکتا ہے. بالکل نہیں، بالکل قانون نہیں. اور پھر جنتوں کے دعوے کرنے، جنتوں کی باتیں کرنی، تو یہ پھر حدیث کیوں ہیں، یہ واقعات کیوں ہیں؟ اللہ کے نبی کیا ضرورت تھی کہ 3 دن تک ایک ہی چیز کو بتاتے تھے؟ اور اللہ تعالیٰ کو کیا ضروری تھا کہ 3 دن ہی صحابی کو بھیجتے؟ سوچیں آپ، یہ باضابطہ چیز نہیں، اتفاقیہ نہیں ہے، یہ دین ہے. دین اتفاقیہ نہیں ہے، یہ بنایا ہوا دین ہے، فارمیشن ہے اس کی باقاعدہ. بات سمجھیں آپ، یہ اتفاقی نہیں صحابی آ گئے اور یہ ہو گیا، وہ صحابی چلے گئے، بالکل نہیں. بلکہ یہ دین بنا ہے، مکمل دین بنایا ہے، بتایا گیا ہے یہ رشتہ ہے صاحب. اور کتنا آسان کر دیا ہمارے لیے کہ ادھر ادھر نہ بھاگیں، پہلا کام پکڑ لو. پہلا دروازہ کیا تھا؟ صحابی کا کیا تھا؟ اور ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ جس صحابی کی نقل کر جاؤ گے، میرے صحابی کیا ہیں؟ ستارے ہیں. جس صحابی کی نقل کر جاؤ گے تو الحمدللہ جنت میں پہنچ جاؤ. اور وعدہ کرتے ہیں کہ آج اس انصاری صحابی کی نقل کر لیں ہم تو انشاءاللہ کام بن جائے گا. ویسے اس صحابہ کے بہت بڑے بڑے فعل ہیں، شاید ہم نہ کر سکیں، لیکن الحمدللہ یہ حدیث آئی بھی ہے اور میرے ذہن میں اتری ہے، اور یہاں تک میں بھی سوچ رہا ہوں اور آپ بھی سوچ رہے ہیں، تو مجھے تو لگتا ہے الحمدللہ بہت ہی آسان کام بن جائے گا ہمارے لیے. بولیں اس کی نقل کر دیں، اسی صحابی کرنی ہے بھائی، یہ تو بہت آسان کام ہے. سب سے پہلے ہم نے کیا کام کرنا ہے؟ با جماعت اس صحابی کی طرح ہر چیز جو وہاں تھی وہیں رکھ دی. وضو کیا، کہاں گئے؟ جماعت کے لیے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیں آپ، بہت سی مسجدوں کو تو ہم جانتے نہیں ہیں، اتنی مسجدیں کھل گئی ہیں. ہاں یہ بھی مسجد ہے، اچھا یہاں بھی بن گئی، ہوتا ہی نہیں ہوتا. آپ جا رہے ہیں بھائی کہاں نماز پڑھنے ہے، کہاں کہتے یہ بنی نہیں بنی، اتنی مسجد میں. ہاں یہ گھر کے اندر بنائی تھوڑے دنوں کے لیے بنی ہے، انشاءاللہ نماز. میں کہتا ہوں اس قدر مساجد اللہ پاک نے ہمارے لیے کھول دی ہیں، کیونکہ کس لیے؟ وہ اس لیے کہ اللہ پاک نے بولٹن کے مسلمانوں کو جنت دینی ہے. اللہ پاک نے ہمیں جنت دینی ہے، تو جنت کے دروازے کھول دیے. جنت کے کیا کیے؟ مسجد جنت کا دروازہ ہے، اللہ نے کھول دیا ہمارے الحمدللہ. تو ایک ہی مسجد تو نہیں ہے، جا کے دیکھیں حال گڑی ہے ماشاءاللہ مسجد میں، سارا سب چیز، وضو کا پانی گرم، ہر چیز ماشاءاللہ لٹکی ہوئی ہے. ماڈرن مسجد فرسٹ کلاس، جا کے دیکھیں آپ. اور پھر آپ کا استقبال بھی ہوتا ہے ماشاءاللہ، دل بھی خوش ہوتا ہے بیٹھ کے. پھر دل جب نماز میں کہتا ہے چلو یار تھوڑا قرآن بھی پڑھ لیں ساتھ ہی، ایسا سکون مل جاتا ہے آدمی. تو بھائی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت آسائش دی ہمیں. تو پہلا کام صحابی کیا تھا؟
غور سے دیکھا، اچھا یہ کام کیا انہوں نے، وہ تو ہر صحابی کرتا ہوگا الحمدللہ، یہ تو سبھی کرتے ہیں. چلیں اب دوسری چیز کہتا ہے میں نے ان کو دیکھی 3 دن کے اندر، کہ 3 دن کے اندر میں نے ان کو دیکھا کہ بہت خاموش رہتے تھے. دیکھا نقش بندی تھی شیخ کہ بہت ہی خاموش رہتے تھے، بالکل بات نہیں کرتے تھے. میں بھی خاموش رہتا تھا، اور کبھی اگر گفتگو کی تو سوائے خیر آخرت دین کے علاوہ کوئی گفتگو ان کو نہیں ہوتی تھی. میں نے 3 دن کے اندر 3 دن میں جو انسان کی عادت ہوگی نا، ساری زندگی اس کی وہی عادت ہوگی جیسے میں نے آپ بتایا. یہ 3 دن عجیب کسی انسان کو جانچنے کے لیے 1-2 دن نہیں بلکہ کتنے چاہیے؟ 3 دن چاہیے. میں اس حدیث سے یہ سبق پہلے سیکھا ہے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، کوئی حوالہ نہیں دے رہا کسی چیز کا. مجھے یہ سمجھ آئی پہلی بات کہ بھائی 3 دن بہت امپورٹنٹ ہے. یہ نہیں کسی حدیث میں کوئی تفسیر نہیں ہے کہ 3 دن میں تو میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ 3 دن جو ہوئے ہیں اس میں ضرور یہ حکمت ہوگی کہ 3 دن میں کسی آدمی کو آزمایا جا سکتا ہے. میرے دل میں یہ بات ہے، یہ آپ کریں نہ کریں میں تو شروع کروں گا یہ کام. اچھا اب کہتے میں 3 دن دیکھا 3 رات بالکل فضول بات ہوئی ہی نہیں کسی قسم کی. ہاں بھی اب کیا ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، موسم کیسے، آپ وہاں گئے تھے، اچھا اور کیا حال ہے، اچھا اور کیا حال ہے، کرتے رہتے نا. اچھا اور پھر اور کیا کیا آپ نے، بس یار میں وہاں گیا، پھر اور کیا، اور سناؤ یار کیا ہو رہا ہے، کیا خبر ہے آج کل. آج سے وعدہ کر لیں اپنے آپ سے کہ فضول باتیں کبھی نہیں ہوں گی. کرتے ہیں وعدہ. کوئی آدمی آ گیا چپ، بالکل نہ شرم آئے کہ کہے گا چپ کیوں، یار کیا ہو گیا، چپو، چپ کا روزہ رکھا ہے، یا کہ بیمار ہو فلاں، خاموش ہے. اللہ 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 اللہ. تھوڑی دیر بات کریں، ابھی نماز کا ٹائم، آپ نماز پڑھائیں، آپ نماز کی بات، اللہ کی بات، یا کوئی سینسیبل بات. کاروبار میں تو کاروبار کو جس کی ضرورت اس کی بات، کوئی فضول بات نہیں. ہاں بھی اور کیا حال ہے، اچھا اور کیا کر رہے ہیں، فلاں کیا ہوا، وہ جب فلاں کیا ہوا، ایک دم پھر نئی باتیں نکلنا شروع ہو جائیں گی، پھر گناہ کی پٹی چلنا شروع ہو جاتی ہے. یہ وقت ٹالو لوگ ہیں جن کے پاس کوئی فضول کوئی کام نہیں ہے، پیٹ بھرا ہوا ہے، گھر کے اندر پیسے جمع کیے ہیں الٹے سیدھے، اور اس حالت کے اندر پھرتے رہتے ہیں. کوئی آدمی ملے ہم سے گپ شپ مارے، کبھی اس کونے میں کھڑے ہو جائیں گے، کبھی اس دکان میں کھڑے ہو جائیں گے. کیا زندگی ہے یہ، کتنی قیمتی لمحات اور کھڑی انسان جو ضائع کر رہا ہے بندہ سے لگا ہے. کتنی قیمتی لمحات، یعنی آج جو 1 سیکنڈ چلا گیا وہ مڑ کے سیکنڈ نہیں آئے گا. آج کا دن جو چلا گیا وہ دن پھر نہیں آئے گا. آج کی رات جو جا رہی ہے یہ جمعرات کی رات پھر کبھی نہیں آئے گی. کتنی قیمتی رات ہے جمعرات کی، کتنی قیمتی رات ہے. آپ کو معلوم ہے اللہ کس اللہ نے یہاں بٹھا دیا. حدیث مشکات کی حدیث ہے کہ اب ہر پیر کو اور جمعرات کو ہر انسان کے اعمال نامے پیش کیے جاتے ہیں اللہ کے حضور کے اندر. پتہ ہے جب اعمال نامے پیش کیا، ہم فضول باتیں کر رہے ہیں، فضول حرکتیں کر رہے ہیں، بالکل اس سے بہتر آدمی سوچے. تو دوسری بات کیا دیکھی انہوں نے کہ کوئی فضول گفتگو بات جو تھی وہ خیر کی بات کرتے تھے. اس عادت کو ڈیولپ کریں گے انشاءاللہ. کریں گے نا بھائی انشاءاللہ. 2 باتیں ہوں گی جنت کی. مشکل ہے جنت، کیوں ہم دوسرے صاحبوں کو دیکھتے ہیں جنہوں بڑے بڑے کام کیے ان کو دیکھ لیتے ہیں. ہمیں کیا ضرورت ہے ادھر جائیں سختی کی طرف. نرمی چیز اختیار کر لیں، کھلی بشارت ہے. پہلا کام کیا ہے نماز، اور دوسرا کیا کام زبان کو ذرا لاک کر لیں، بند کر لیں. جنت بہت قریب آ گئی. رات ہوتی، رات آئے تھکے ہوتے تھے بہت زیادہ، کام کر کر کے تھک جاتے آدمی، تو بس ایک دم عشاء کے بعد بسترے پہ، کوئی بات سوال کچھ نہیں، سیدھے بسترے پہ پہنچ جاتے لیٹ کے. صحابی تھے، کہتے ہیں ان 3 راتوں میں میں نے بہت کم ان کو اٹھتے دیکھا تہجد پر. کبھی اٹھ جاتے تھے فجر کو اٹھتے تھے، کبھی بیچ میں اڑ گئے تو کیا کیا، پڑے پڑے اللہ کا ذکر کر لیا، اور ذکر کے بعد پھر کروڑپتی بدل گئی. یہ بھی حدیث ہے نا کہ انسان کبھی اگر اٹھ نہ سکے اٹھ کے تھوڑے اللہ کا ذکر کر لے تو وہ کیا تہجد کا ثواب مل جاتا ہے آدمی کو. بہت تھک گئے چلا چلا، ٹیکسی کچھ ہو گیا اور ہم تہجد کے عادی ہیں، تو ہم لیٹیں، آنکھ نہیں کھلی ہماری، اور دیکھا 3 منٹ رہ گئے، 4 منٹ رہ گئے تہجد کے اندر، تو کیا کریں، ایک دم اللہ کا ذکر کریں، 2-3 منٹ کلمات پڑھیں، کروڑپتی نے تہجد کا ثواب مل گیا. تو کہتا یہ فیل میں ان کو دیکھا، یہ بھی آسانی ہو گئی ہمیں الحمدللہ، بہت زیادہ آسانی ہو گئی. دیکھا 3 دن کے بعد میں نے پھر ان کا کوئی عمل ہی نہیں دیکھا کہ بھئی کوئی یہ تسبیحات، یہ ہو فلاں بہت لمبی چوڑی عبادات اور نوافل روزے، کچھ نہیں دیکھا میں نے. صحابی کہتے ہیں کوئی عمل تو کوئی ایسا
مجھے نظر نہیں آیا کہ اتنی بڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی بشارت دی ہے کہ بھئی تو جنتی ہے، تو جنتی ہے، تو جنتی ہے. تو میں نے جانے سے پہلے میں کہا بھائی بات میں آپ کو سارے صاحب بتا دوں میں کیوں آیا تھا. سیدھی بات ہے، میں آپ کو بتا کے جا رہا ہوں، میں رہنے نہیں آیا تھا. یہ بہانہ کیا تھا میں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بشارت دی تھی جنت کی، ان کو پتہ بھی نہیں تھا کہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ آپ جنتی ہیں، بشارت دی تھی. تو میں وہ عمل دیکھنا چاہتا تھا آپ کا کہ آپ کا کیا ایسا عمل ہے جس سے آپ جنتی ہیں. کھیتی باڑی ہے، میں نے دیکھا یہاں آپ کو اور کچھ ہے ہی نہیں. کھیتی باڑی کرتے ہیں، نماز ہماری طرح پڑھتے ہیں، سوتے آپ ہماری طرح، جب سب کچھ ہے تو یہ سمجھ نہیں ہے کہ آپ کے پاس کیا عمل تھا. بہرحال اللہ ہی بہتر جانتا ہے، میں آپ کو بتا چلاؤں کہ میں یہ سمجھتا ہوں. اور اس کے علاوہ کوئی اور عمل ہو تو آپ بتا دیں، آپ کرتے ہوں. 3 دن میں تو دیکھ لیا. بڑا تعجب کیا کہ بھائی میں تو کچھ بھی نہیں کرتا، اور یہی میں تو کرتا ہوں جو آپ نے دیکھا. اس کا تو میرے پاس تو کوئی اور عمل نہیں ہے، یہی کرتا ہوں. ٹھیک چل پڑے. کہتے ہیں میں تھوڑی دور گیا تو پیچھے سے آواز ماری، عبداللہ رہنا ادھر آؤ. میں گیا کیوں؟ کہتا ہے مجھے ایک عمل اپنا یاد آ رہا ہے، اب یہ بھی ہم نے کرنا ہے نا بھائی. آپ سمجھ رہے، اب تزکیہ آ رہا ہے الحمدللہ. جو بھی حضرات جس کے لیے ہم بیٹھتے ہیں کہنے لگے کہ ایک عمل میں کرتا ہوں، وہ یہ ہے، شاید نظر تو نہیں آئے گا آپ کو، نظر تو نہیں، لیکن میرے دل میں کسی مسلمان کے خلاف کینہ نہیں ہے. کسی مسلمان بھائی کے خلاف میرے دل میں کینہ نہیں ہے. دل میرا بالکل صاف اور شفاف ہے. اگر ہے تو خیر کا ہی جذبہ ہے. میرے دل میں کوئی انتقام نہیں، کوئی کینہ نہیں کسی کے خلاف، کوئی بغض نہیں. یہ ہے ایک اور کام جو میں کرتا ہوں. تو ان کے دل نے فوراً گواہی دی. میں بتائیں جو چیز القا ہو جائے کہتے ہیں بھائی یہی بات ہے جس نے تجھے جنتی بنا دیا. اب پتہ چلا تیرے عمل کا اصل چیز یہ تھی جو تو جنتی بن گیا، کہ تیرے اندر کیا نہیں ہے؟ کینہ نہیں. سبحان اللہ، کتنا خوبصورت الحمدللہ پیغام ہم تک پہنچ گیا. دیکھیں نماز بھی ہم پڑھ لیتے ہیں، عبادات بھی ہم کرتے ہیں، تلاوتیں ہم کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، بڑے بڑے دین کے کام ہم کرتے ہیں نا. لیکن جنت کب ملتی ہے؟ جب انسان کا پاک اندر سے ہو جائے. اندر جب صاف ہوگا انسان کا. جنت بہت پاک جگہ ہے، بہت ہی پاک جگہ ہے جنت، یاد رکھیں. تو انسان کو اس کے مطابق ہونے کے لیے صرف ظاہری نہیں بلکہ کیا ہے، اندر کے بھی سارے گند پاک کرنے پڑتے ہیں. یہ جو گند ہے اندر، یہ جو گناہ ہے بھائی، جب تک یہ گناہ رہے گا انسان جنتی کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے؟ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے پیغام پہنچایا ہم تک، آپ دیکھیں. تو یہی جستجو اور یہی کوششیں، یہی کاوشیں جو ہیں پورے ہمارے اکابرین اور دیکھتے ہیں، جس کو اب صوفیہ کلام کہا جاتا ہے، جن کی خانقاہیں چلتی رہی ہیں، جنہوں نے ساری رات اللہ کے ذکر اذکار کی ہیں، جن کی مجالس سے اللہ والوں کی صحبتیں تھیں، جنہوں نے اللہ والوں کی جوتوں کو اٹھایا، سروں پہ رکھا، بڑی بڑی محنتیں کی اور مجاہدے کیے خانقاہوں میں جا کر، ساری زندگی لگے رہے، صرف کس چیز کے لیے؟ کہ اندر کی اس بیماری کو ختم کرنا چاہتے تھے. یہی ہے ذکر اذکار اور تزکیے کی جو مجالس ہیں، جو محفل ہیں، ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ انسان جو ہے اپنے اندر کی باتوں کو صاف کرے. اگر یہ حاصل نہیں ہو رہا اس کو، یہاں ذکر کا مقصد نہیں ہے بھائی. میں بتاؤں آپ کو، ان مجلسوں کا جو مقصد ذکر نہیں ہوتا ہے. ذکر تو علاج ہے. ذکر کیا ہے؟ اس سے مطمئن نہ ہو جائے کہ ہم نے ذکر کر لیا، اتنے ہزار تسبیح کر لی، اتنے ہزار وہ کر لیے. مثال کے طور پر آپ بیمار ہیں، آپ کوئی کیپسول کھا رہے ہیں، ایموکسلین کھا رہے ہیں یا کوئی اینٹی بائیوٹک کھا رہے ہیں. مقصود تو دوا نہیں ہے. اگر اس دوا سے آپ صحیح ہو رہے ہیں تو وہ صحیح ہے. اگر اس دوا سے صحیح نہیں ہو رہے تو ڈاکٹر کہے گا اس کو چینج کر دیتے ہیں، یہ دوا صحیح نہیں ہے آپ کے لیے. ہوتا ہے سر. مقصد دوا نہیں ہے، مقصد کیا ہے؟ صحت ہے. اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہمیں، یہ ذکر دیا ہے، یہ ایک دوا کے طور پہ دیا ہے. اگر ہم اس سے ہماری صحت صحیح ہو رہی ہے تو ذکر الحمد نور اللہ نور ہے. پھر حضرت یہ فرماتے تھے کہ اگر ذکر کے بعد اپنے اندر آپ تبدیلیاں دیکھ رہے ہیں، وہی نماز بن گئی جو صحابی کی نماز تھی، وہی آپ کے حلال رزق ہو گئے جو وہ تھی، حرام آپ کو چبھنے لگا، پیٹ میں اندر جا ہی نہیں رہا، ہاتھ اٹھتا ہی نہیں، ماضی میں جو غلطی ہوگی اس کو صاف کرنا،
پھر تو یہ ذکر کا مطلب ہم نے ذکر کے مقصد کو پا لیا، ہم نے شیخ کے پاس جانے کے مقصد کو پا لیا، ہم کسی کے مرید بنے، ہم نے اپنے مقصد کو پا لیا. یہ پیری مریدی، یہ شیخ کے پاس جانے کوئی جادو بنتر ہے کہ جادو سیکھنے جاتے ہیں یا ہواؤں میں اڑنا جاتے ہیں یا کوئی بہت بڑا ہی دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم کرامت دکھانے شروع کر دیں یا ہم بہت بڑے آدمی ہو جائیں یا ہم مختلف نظر آنے لگیں لوگوں سے، یا ہمیں لوگ صوفی کہنے لگیں یا بزرگ کہنے لگیں. یہ تو اور گناہ کی باتیں ہیں، یہ چیزیں تو اور جہنم میں لے جانے والی چیزیں ہیں. یہ کہانی ہے، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ یہ کوئی حقیقت ہے، اس سے کوئی تعلق نہیں، کوئی حقیقت نہیں ہے. واضح بتا رہا ہوں آپ کو یہ بات. نہ پیری مریدی یہ سب کچھ اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ادب جو کچھ بھی ہے، خانقاہی ماحول یہ ہے، یہ دین کا وہ راستہ ہے جو ڈائریکٹ ہمیں جنت میں لے کے جائے گا، جیسے ایک صحابی نے بتایا. یہ کیا کام کرتے ہیں یہ چیزیں؟ مجالس سے محفل کیا کام کرتی ہیں؟ انسان کو اندر سے صاف کرتی ہیں. اور جس نے ان مجلس میں بیٹھ کر، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کر ذکر اذکار کر کے سمجھو کامیاب ہونا شروع ہو گیا. جس نے یہ حاصل نہ کیا، بیعت ہونے کے بعد بھی، توبہ کرنے کے بعد بھی، کسی اللہ والے کے پاس بیٹھنے کے بعد بھی نہیں جی، اس کو پتہ نہ چلا اندر اندر کام سب کیے جا رہے ہیں. ان کو پتہ نہ چلے، جہنم کو تو پتہ چل رہا ہے تجھے کھینچ رہی، سب کچھ دیا بھی تو پھر بھی صحیح نہ ہو سکتا. یہ جادو نہیں ہے بھائی، یہ تو اس میں خود کوشش انسان کو کرنا پڑتی ہے. تو ابھی کیا ہے، کون سا گناہ بتایا اس میں؟ آپ دیکھیں، ایک گناہ بتایا اس نے کہا کہ مجھے کسی کے خلاف کینہ نہیں ہے. کینہ کیا چیز ہے؟ نکلے گا تو ہمیں پتا ہو. بتائیں کینہ کیا ہے؟ کینہ کیا تعریف ہے؟ آپ صوفی حضرات ہیں، یہ تو گناہ ختم ہو جانا چاہیے آپ کا، شیٹیں بناتے ہیں. جس کا کینہ ختم ہو گیا بتایا مجھے، جس کا نہیں ہوا کیوں؟ ایک بات سن لیں مجھ سے، یہ مجبوری نہیں ہے، یہ اختیاری گناہ ہے. جو اختیاری گناہ ہے تو ان کو چھوڑنا بھی اختیار میں ہے. بہت بڑی بات کہی ہے میں کہ جو چیز اختیاری ہو اس کے چھوڑنے کا بھی اختیار انسان کو دیا گیا ہے. اس کے لیے کوئی فرشتے نہیں آئیں گے، جبریل علیہ السلام نہیں آئیں گے کہ آپ کے اندر سے کینہ نکال دیں، بغض نکال دیں. یہ اختیاری ہیں، ہم اختیار کرتے ہیں ان گناہوں کو، اپنے اختیار سے ہم یہ گناہ کرتے ہیں. ہم چاہیں تو چھوڑ سکتے ہیں، یہ اختیاری ہے. اس کو یہ جو گناہ ہے یہ اختیاری گناہ ہے. کینہ جو ہے کیونکہ ایک میں ہے ایک میں نہیں ہے، اختیار اس نے نہیں کیا، اس کو نہیں حاصل کیا، اس نے نہیں لیا اس گناہ کو، تو اس کا چھوڑنا بھی اختیاری ہے. چیز اختیاری چیز ہے. کیا چیز ہے گناہ؟ کہتے ہیں نہیں پتا. آج پھر میں آپ کو، میں بھی مطلب آپ کے اپنے آپ کو بتا رہا ہوں، الحمدللہ آپ بھی سن لیں کہ کینہ کیا چیز ہوتی ہے. دیکھیں کینہ کیا چیز ہے، کتنا بڑا گناہ ہے. جیسے میں ابھی ایک حدیث سنائی تھی، میں حدیث کو پہلے پورا کر دیتا ہوں کہ ہر پیر کو، اور آپ کو یہ معلوم کہ 5 بڑی راتیں آتی ہیں ہمارے پاس پورے سال میں، اور جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلمانوں کو معاف کرتے ہیں، امت کے لوگوں کو معاف کرتے ہیں. سوائے اس میں سے ایک گناہ یہ بھی کہ جس کے دل میں کینہ ہوگا وہ اس کو ان راتوں میں اس کو معاف نہیں کیا جاتا. کتنا بڑا گناہ ہے یہ، اس کی وجہ بتاؤں گا اتنا بڑا گناہ کیسے ہے. بتائیں، پیر اور جمعرات کو اعمال پیش کیے جاتے ہیں. نبی اکرم فرماتے ہیں کہ ہر پیر اور جمعرات کو اعمال پیش کیے جاتے ہیں اللہ کے حضور میں. اللہ تمام لوگوں کے گناہ معاف کر دیتا ہے. جو معافی مانگتا ہے سب کو معاف کرتا ہے، سوائے جس کے دل میں کینہ ہوگا اللہ اس کو معاف نہیں کرتا. اب پتہ نہیں دل میں ہے یا نہیں، کوئی سوچے نہیں، ہم نے محاسبے نہیں کیے. ہم نے کبھی اس چیز کو دیکھیں، نماز پڑھ لی ہم ٹھیک ہیں، یا جو کچھ بھی کر رہے ہیں ہم ٹھیک ہیں، تسبیح کر رہے ہیں اللہ اللہ کر رہے ہیں، بیٹھے ہیں بس پہ لگے ہیں. کو کینہ ہے، بغض ہے، غیبت ہے، حسد ہے، کیوں چڑھو کے پھرتے ہو، تکبر ہے، کس پڑھتے ہوئے میاں؟ سانس نکلے گا تو پتہ چل جاؤ گے تم کیا ہو. ہوش کی ناخون لیں، تیاری کریں. قبر کی تیاری کرنی ہے ہم نے الحمدللہ. یہ تیاری ہے، ماحول نہیں ہے یہ بات کہ زندگی میں ہم نے جانے کا غور کریں. اور کتنی بڑی بڑی باتیں کی کہ ان راتوں میں یہ معافی ہوتے ہیں وہ جس کے دل میں کینہ ہوگا. 2 راتیں جو آتی ہیں عظیم راتیں پیر اور سوار، اس میں اس کینہ جس کے دل میں کینہ ہوگا، جس مرد اور عورت کے دل میں، اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا. کینہ کیا چیز ہے؟ سنیں، کسی آدمی کی لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، ہو جاتے ہیں معاشرے میں، ہیں گھر میں ہو گیا، باہر ہو گیا، بچوں میں، بیوی میں، باہر انسان ہو جاتا ہے، دکان پہ ہو گیا، کاروبار میں ہو گیا، جھگڑا لڑائی ہو گیا، آرگومنٹ ہو گیا. آرگومنٹ جب ہوگی فطرت ہے انسانی کی، پھر کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ غصہ.
بھیا ظاہر ہے اس کی باتیں بری لگی ہیں اور میری باتیں اس کو بری لگی ہیں، آپ کی اس کی باتیں بری لگی، کیا ہوا؟ انسان کو غصہ آ جائے گا. اس آدمی کی جو اس نے بات کی یا میں نے اس کو بات کی تو تم سے اس کو بات کی تو کیا ہوتا ہے؟ انسان کے اندر غصہ آ گیا، ٹیمپر لوز ہو جاتا ہے تھوڑا سا، ایک عجیب قسم کی دل میں گھٹن آ جاتی ہے، دل جو تنگ سا ہونا شروع ہو جاتا ہے نا اس آدمی کے خلاف. obvious ہے گھٹن سی آ گئی، طبیعت خراب ہو گئی، مطلب دل خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کے لیے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑی نفرت عثمان پیدا ہوگی اس کے ساتھ. یہ کینہ ہے؟ یہ کینہ نہیں ہے. اس کو کیا کہیں گے؟ یہ کینہ، یہ فطرت کے ساتھ انسان ابھی تک یہ کینہ نہیں بنا. اب اگر اس کے بعد، اس حالت کے بعد اس کے اندر اس کے خلاف برائی کی خواہشات پیدا ہونا شروع ہو گئی، غور سے سنیں، اس حالت کے بعد اس کے اندر اس آدمی کے خلاف برائی کی خواہشات پیدا ہونی شروع ہو گئیں اور غصے کا لاوا ابلنے لگا، جوش مارنے لگا، میں اس کا یہ کر دوں گا، میں اس سے اتنا کام لوں گا، میں نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے، میں تو اس کو فلاں کر دوں گا، میں نے تو یہ کر دینا ہے، میں نے فلاں کرنا ہے. اب یہ کینہ بننا شروع ہو گیا. کیا بنا؟ اب بنا کینہ. جس وقت تک غصہ رہا، تھوڑی تھوڑی نفرت رہی، دل میں کٹن سی رہی اس آدمی کے خلاف، کینہ نہیں بنا. لیکن جب اس کے دل میں یہ خواہش ہوئی کہ میں نے اس کو چھوڑنا ہی نہیں، سمجھے یہ بات کی ہے. اب کیا برائی کی خواہشات جب اس کے اندر اس آدمی کے خلاف پیدا شروع ہو جائیں گی، آپ اس آدمی کے خلاف کہ میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، میں اس کو ختم کروں گا، میں نے اس سے بدلہ لینا ہے، میں نے اس کو فلاں کرنا ہے، میں نے یہ کرنا ہے، میں اس کو ایسے کر دوں گا، میں اس کو وہ کر دوں گا. اب کیا ہو گیا؟ یہ عظیم ترین گناہ بن گیا کینہ، جس کو اللہ کبھی معاف نہیں کرتا. اس میں انتقام کا جذبہ آ گیا. اب کیا ساتھ اس کے ساتھ کیا ملا؟ یہ بڑا گناہ کیوں ہے؟ اب کر وہ وہی سکتا ہے جو اس کی حیثیت ہے. بات سنیں، کر تو وہی سکتا ہے. غصے کے اندر غصہ عروج پہ گیا، نفرت عروج پہ گئی، بری خواہشات بڑھنا شروع ہو گئی، لیکن کر تو یہ وہی سکتا ہے جتنا وہ کر سکتا ہے. تو پھر کیا کرے گا؟ کر تو کچھ زیادہ نہیں کر سکتا، پھر ایک دم غیبت شروع ہو جائے گی. غیبت کرے گا، تانا کرے گا، بہتان باندھے گا، جھوٹ بولے گا، حتیٰ کہ پھر کیا انتقام پہ آئے گا. اور اس کے جیسے جیسے راستے شیطان کھولتا رہے گا، اور ہوتے ہوتے مین ممکن ہے کہ وہ اس کو قتل کرے، ہلاک کرے، یا اس کی تجویز کرے کہ میں اس کو ختم کرنا ہے. جس کے اور بڑے دروازے آج شیطان نے کھولے ہوئے، جادو ہوا، اور جناب اللہ کالا جادو، پیلا جادو، اس قسم کی شیاطین حرکتیں اور ظلم، یہ سارے انتقامی جذبے اس میں پیدا شروع ہو جائیں گے. آج کا ہمارا معاشرہ بتا رہا ہوں آپ کو. اب یہ کیا بن گیا؟ یہ کینہ سے بھی کیا وہ بڑی چیز بن گئی یار. اس میں اتنی چیزیں جمع ہو گئیں کہ جس کے بعد وہ پلٹ نہیں سکتا کہ میں نے کہاں جانا ہے. دیکھنے کتنا بڑا گناہ ہے. استغفار کیے جائے، توبہ کیے جائے. ہم معمولی چیز سمجھتے کینہ رکھنا دل میں. کبھی زبان سے نہ لے کے دیکھو، میں دیکھتا ہوں کہتا میں کرے تو صحیح نہ، ٹھیک کر دوں گا اس کو، میں اس کو فلاں کر دوں گا، فوراً سمجھ جائے گی کیا ہو گیا یہ. دیکھیں اللہ کے نبی نے کیا پیارا طریقہ بتایا ہے. غصہ آیا، آرگومنٹ ہوئی. علاج بتا رہا ہوں آپ کس کو. دیکھیں، غصہ آیا، آرگومنٹ ہوئی، کسی کے ساتھ بھی، گھر بار کسی آدمی کے ساتھ آرگومنٹ، غصہ آیا، وہ جس طرح دل میں گھٹن شروع ہو گئی، فلاں ہو گئی، سٹاپ، فوراً رک جائیں. آپ اس کیفیت پہ رک جائے آدمی، کیونکہ پتہ ہے اس سے آگے نہیں بڑھنا ہے، میں نے بری خواہشات نہ آ جائیں کہیں. رک کے ہم نے 2 فیل کرنے ہیں، دونوں میں سے ایک سلیکٹ کر لیں، بیڑا پار ہو جائے گا الحمدللہ. 2 فیل میں سے ایک فیل کر لیں. اللہ کے نبی نے شریعت نے ہمیں اس کے چانس دیے، 2 چانس. پہلا چانس کیا دیا ہے؟ بدلے کے بدلے بدلے کا بدلہ. جتنا اس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے اتنی آپ زیادتی کر لیں، قصہ ختم، بس ٹھیک ہو جائے گا، معاملہ بن جائے گا، معاملہ دب جائے گا. لیکن اس سے بھی بہتر طریقہ بتایا ہے. اس طریقے میں بہت بڑا اجر اور ثواب بھی ہے، اللہ کی رضا بھی ہے. اس آدمی کے درجات بھی بہت بلند ہو جائیں گے اور جنت کے دروازے بھی کھل جائیں گے. وہ کرنا تو یہ ہے. وہ کیا ہے کہ جس وقت سے آ رہا ہو، آرگومنٹ ہوئی ہو، کچھ ہوا ہو، معاملہ چل رہا ہو، اور یہ کیفیت بن رہی ہو، گھٹن بھی آ رہی ہے، اور آگے بڑھا رہا ہو شیطان کینہ کی طرف، تو ہم نے فوراً کیا کرنا ہے کہ جا میں نے تجھے معاف کیا.
جیسے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، تو جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا. بس زبان سے یہ فکر جب نکل گیا الحمدللہ، سب کچھ بھول جائے گا انسان کہ اس نے کیا کیا، کچھ کیا، ظلم کیا، فلاں کیا، کہ وہ سارا کچھ ہم نے کہاں ڈال دیا؟ اللہ کے پاس ڈال دیا کہ جا میں نے اللہ کے لیے تجھے معاف کیا. اتنا زبردست الحمدللہ. آئے ہے حضرت یوسف صاحب نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا انتا یوسف، تو یوسف ہے. اس نے کہا جاؤ تمہیں معاف کیا میں نے، جاؤ جاؤ معاف کیا. بھائی یہ ہے الحمدللہ. یہ کب ہوگا؟ جب تزکیے پہ انسان چلنا شروع ہوگا، ذکر کی مجلسیں ہوں گی، ذکر پہ لگیں گے، ضربیں لگیں گی قلب پہ. جب کسی اللہ والے کے پاس پہنچا ہوگا تو اس سٹیج پہ انسان پہنچ جاتا ہے الحمدللہ، کہ پھر اس سٹیج پہ ہی ہوتا ہے کہ جو بھی انسان ظلم کرے، کچھ بھی کرے، وہ کہتا ہے جا میں نے تجھے معاف کیا. یہ چیز حاصل کرنے کے لیے دوستو ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ والوں کے پاس آئے ہیں، اللہ والوں کی محفل اختیار کرتے ہیں. اور کیا مقصد ہے؟ ہم نام شرک کرتے ہیں، نہ ان کو پوچھتے ہیں، نہ ہم کو چاٹتے ہیں، نہ ان کے ہمارے لیے وہ خدا ہیں، نہ ہمارے لیے پیغمبر ہیں. نہیں، اللہ نے ایک راستہ دیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صحبتوں کو اپنے آپ کو صاف کیا ہے اور شفاف کیا ہے. اور اللہ کا قانون ہے کہ آئینے کو دیکھ کے آئینہ بنتا ہے. تو جاؤ ان کے پاس بیٹھو، ان صادقین، ان کے ساتھ بیٹھو، ان کی صفات تم میں اترنا شروع ہو جائیں گی. جب تم دیکھو گے لوگوں کو وہ کس طرح معاف کرتے ہیں، تمہارے اندر جذبہ پیدا ہو جائے کہ جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا. میں نے دیکھا اپنے حضرت کو قسم خدا کی، ایک اتنا شخص تنگ کرتا تھا، اتنا تنگ کرتا، وارنٹ لگا دی اس نے. بد عقیدہ انسان تھا، بہت بڑا آفیسر بن گیا. اس نے کیا کیا؟ مسجد بند کرو، وارنٹ نکال دی حضرت کی. اس نے وارنٹ، اللہ والا اتنا ضعیف انسان، وارنٹ نکال دیے پولیس کی طرف سے کہ یہ اور فلاں اور یہ. تو وہی میں بتا رہا ہوں نا آپ کو، کوئی منع تھا کہ خبردار میری طرف سے کسی کو اجازت نہیں کہ کوئی میری طرف سے بولے. حضرت فرماتے تھے کبھی نہیں حضرت نے کہا ایسا. بڑے عجیب عجیب واقعات میں نے دیکھے. خاموش تھے، حالانکہ بڑے بڑے لوگ بیٹھے تھے. وہ پھر ریل پلٹی چلتی ہے نا، پھر آخر اللہ کی شخصیت چلتی ہے نا. ایک وقت دیکھا کہ وہ شخص پھر خود اللہ حضرت کے پاس حاضر ہوا اور تشریف لایا. تو کہنا حضرت مجھے معاف کر. کہتے ہیں اللہ کے لیے معاف کیا. سب قریب بٹھاتے تھے، اپنے بالکل قریب بٹھاتے تھے اور شفقت کرتے تھے، محبت کرتے تھے اس کے ساتھ. تو میرے بھائی، یہ جب اللہ والوں کے انسان بیٹھتا ہے نا، ان کی عادات کو جب دیکھتا ہے کہ سبحان اللہ کیا ظرف ہے لوگوں کو، کتنا بڑا ظرف ہے کہ اتنا بڑا دشمن ہو اور وہ کہہ رہا نہیں کچھ نہ ہو، اس کو کچھ نہ ہو. میں جب کہہ رہا ہوں کچھ نہیں کر رہا تو آپ کیوں کرتے ہیں اس کو؟ کتنی بڑی بات ہوگی. وہ کہہ رہا ہے میں جب کچھ نہیں کر رہا تو آپ اس کو کیوں کرتے ہیں؟ آپ کو کیا تکلیف ہے؟ میرا معاملہ ہے نا، مجھے کہہ رہا ہے، مجھے گالی دے رہا ہے، مجھے برا کہا ہے نا، تو مجھے تو کچھ بھی نہیں، میرے دل میں ہے ہی کچھ نہیں. الحمدللہ اس ظرف کو پیدا کرنے کے لیے وہ کیا کرتا ہے؟ اس کو کہتے ہیں تزکیہ اور تصفیہ. بغیر اس کی چیز حاصل نہیں ہو سکتی دوست. جب یہ حاصل ہو جائے گا، اللہ کرے حاصل ہو گیا ہو آپ لوگوں کو، یہ حاصل ہو جائے گا تو الحمدللہ دشمن بھی آپ سے محبت کریں گے، زمانہ آپ سے محبت کرے گا. کیوں نہ کریں؟ جب رب محبت کرنے لگے تو پھر کیا بات؟ جب اللہ اپنا محبوب بنا لے انسانوں کو تو پھر کیا بات ہے؟ دل کو بڑا کرو، ظرف کو بڑا کرو، زندگی گزارنا سیکھو، اللہ کی مخلوق سے پیار کرنا سیکھو. توڑو نہیں، جوڑو. توڑنا نہیں ہے، جوڑنا ہے. ہمیں معاشرے کو جوڑنا ہے، محبتیں پھیلانی ہیں. اس کا نام ہے صوفیزم. ایسے صوفی بن کے دکھائیں الحمدللہ کہ دنیا میں کیا خوب ہے انسان. جس نے گالی کھا کے دعائیں دی ہیں، جس پہ کانٹے پھینکے گیا اس نے دعائیں دی ہیں. سبحان اللہ. جو کانٹے پھینکے، گند پھینکے، وہ کہنے کا آج کیا بات ہے کہ بھئی اتنے دن ہو گیا کانٹے نہیں پھینکے. ان کی آنت کے لیے تشریف لے جائیں کہ کیا بات ہے تو بیمار ہو گئی، تم نے کانٹے نہیں پھینکے میرے راستے میں. اس نبی کی امتی ہیں ہم لوگ. ایسے اخلاق کو بلند کرنا چاہیے انسان کو. بھائی یہ جنت کا راستہ تین دیکھیں کتنی بڑی بات ہے. دو تو الحمد چل رہے ہیں، نماز بھی پڑھیں، زبان کو بھی قابو کریں اور اندر سے یہ گند بھی نکلنا شروع ہو جائے الحمدللہ. پھر صوفی ہے. خالی یہ نہیں کہ بھئی چلو شکل صورت بنا لی اور تسبیح ہاتھ میں پکڑ لی اللہ اللہ اللہ، اندر جو ہے پھر انتقاموں کی آگ جلے اور فلاں ہو. نہیں، یہ زیب نہیں دیتا کسی کو. صوفیوں کو زیب نہیں دیتی یہ چیز، اللہ والوں کو زیب نہیں دیتی. ذکر کرنے والوں کی باتیں زیب نہیں دیتی کہ ان زبان سے گالی نکلیں، ان کی زبان سے بری باتیں نکلیں، ان کی زبان سے خرافات نکلیں یا کسی قسم کی بات ہو. تو اللہ تعالی ہم سب کو نیک اچھا انسان بنائے. تو یہ حدیث جو سنی اس پہ عمل کرنے کی ہمیں توفیق نصیب.